بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل یہ غلط فہمی عام ہے کہ بہت سے لوگ گھر کے سربراہ کے ذاتی حصے کی قربانی گھر کے دیگر افراد کی جانب سے کافی سمجھتے ہیں کہ جب گھر کے بڑے نے اپنی قربانی کر لی اور اسی میں گھر کے افراد کی نیت بھی کر لی یا بعض کے بقول نیت نہ بھی کی تو گھر کے تمام افراد کی طرف سے یہ قربانی کافی ہے۔ ایسی صورت میں گھر کے دیگر صاحب نصاب افراد کے ذمے قربانی کرنا واجب نہیں، تو قربانی صاحب نصاب شخص پر واجب ہوتی ہے، اور اس بات کا ثبوت مندرجہ ذیل حدیث سے ملتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس شخص کے پاس مال کی وسعت ہو اور پھر قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب مت آئے۔ فقہاء اس حدیث میں مال کی وسعت سے نصاب کے بقدر مال مراد لیتے ہیں، کیونکہ شریعت میں مالدار اسے تصور کیا جاتا ہے جو نصاب کا مالک ہو، اور جو نصاب کا مالک نہ ہو شریعت کی اصطلاح میں اسے فقیر یا مسکین قرار دے کر زکوٰۃ کا مستحق قرار دیا گیا ہے۔ لہذا حدیث کا مفہوم یہ ہوا کہ جس شخص کے پاس نصاب کے بقدر مال ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور اس شخص کو عیدگاہ کے قریب آنے سے بھی منع کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ناراضی اور حکم سے یہ معلوم ہوا کہ صاحب نصاب شخص پر قربانی واجب ہے۔ قربانی واجب ہونے کا نصاب وہی ہے جو صدقہ فطر کے واجب ہونے کا نصاب ہے، یعنی جس عاقل بالغ مقیم مسلمان مرد یا عورت کی ملکیت میں قربانی کے ایام میں ذمہ میں واجب الادا اخراجات منہا کرنے کے بعد ضرورت سے زائد اتنا مال یا سامان موجود ہو کہ جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر یا اس سے زائد ہو، خواہ ضرورت سے زائد مال وہ نقدی ہو یا سونا چاندی ہو یا کسی اور شکل میں ہو، اسی طرح مال تجارت بھی ہو، تو ایسے مرد و عورت پر قربانی واجب ہے، اور ایسے شخص کے لیے زکوٰۃ لینا بھی جائز نہیں ہے۔ ہر صاحب نصاب عاقل بالغ مسلمان کے ذمہ قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر ایک گھر میں متعدد صاحب نصاب افراد ہوں تو ایک قربانی سارے گھر والوں کی طرف سے کافی نہیں ہوگی، بلکہ گھر میں رہنے والے ہر صاحب نصاب شخص پر الگ الگ قربانی کرنا لازم ہوگا، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص صاحب حیثیت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر صاحب نصاب پر مستقل علیحدہ قربانی کرنا واجب ہے۔ گھر کے سربراہ کی ذاتی قربانی پورے گھر کی طرف سے کافی نہ ہونے کی وجوہات درجہ ذیل ہیں۔ پہلی وجہ حدیث شریف میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے پاس وسعت ہو اور وہ اس کے باوجود بھی قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ نماز، زکوٰۃ، حج، سجدہ تلاوت سمیت دیگر فرائض اور واجبات جس طرح ہر ایک کے ذمے ذاتی حیثیت سے لازم ہوتے ہیں، کسی شخص کے ایسے ذاتی اعمال دوسروں کی طرف سے کافی نہیں ہوتے، تو اسی طرح قربانی بھی ہر ایک کے ذمہ ذاتی حیثیت سے واجب ہوتی ہے، کسی کی ذاتی قربانی وہ دوسرے کی طرف سے کافی نہیں ہو جاتی۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ گھر کے سربراہ کے اپنے ایک حصے کی قربانی پورے گھر کی طرف سے کافی ہو جانے کی بات ان روایات کے بھی خلاف ہے کہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک بکرا یا دمبا صرف ایک ہی شخص کی طرف سے کافی ہو سکتا ہے، اس میں شرکت جائز نہیں ہے۔ یہ روایات سے اخذ شدہ عام اصول ہے، اس لیے یہی اصول گھر کے افراد پر بھی لاگو ہوگا کہ گھر کے سربراہ کی ذاتی حیثیت کی قربانی گھر کے دیگر افراد کی طرف سے کافی نہیں ہوگی۔